آپ کیا فرمائیں گے، آپ کے پاس کس طرح کے زیادہ خلا کے آتے ہیں کیس؟ اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو خلا تنسیخ نکاح کے فرق کا ہی پتہ نہیں۔ عدالتوں کے اندر خلا کو تنسیخ نکاح کو خلا سمجھا جاتا ہے، جو کہ ایک بنیادی غلطی ہے۔ ہمارے وکلاء بھی صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے، انہیں چاہیے کسی عالم دین کے پاس جائیں، وہ بتائے کہ خلا کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت جا کر خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے، خاوند کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ فیصلہ لے کے آ جاتی ہے، حالانکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں خلا کے اندر فریقین یعنی میاں بیوی کی رضامندی شرط ہے، اس کے بغیر خلا ہو ہی نہیں سکتا۔ خاوند اگر راضی ہو جاتا ہے تو خلا عدالت کرتی ہے تو پھر شرعی طور پہ خلا معتبر ہوگا اور اس خلا کو ایک طلاق بائن قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی صلح کے چانس موجود ہوتے ہیں۔ اب زیادہ تر عدالتوں میں خلا کا کیس دائر کیا جاتا ہے، فیصلہ تنسیخ نکاح کا آتا ہے، تنسیخ نکاح کے حوالے سے آئے تو خلا کا فیصلہ آتا ہے۔ ہاں، تنسیخ نکاح کے اندر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرق کیا تھوڑا یہ بتا دیں۔ فرق یہ ہے کہ خلا میں فریقین کی رضامندی شرط ہے، ٹھیک ہے، تنسیخ نکاح میں فریقین کی رضامندی شرط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ قاضی تنسیخ نکاح بھی نہیں کرا سکتا اگر عذر شرعی ہو۔ مثلا مرد کے اندر کوئی خامی ہے، وہ نان و نفقہ نہیں دے رہا، قاضی مکمل تحقیق کروائے، کچھ عرصے کے لیے خود ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو نان و نفقہ دے اور اس کو کہے کما، اگر پھر بھی وہ پورا نہیں کر سکتا پھر ظلم و ستم کرتا ہے یا بے روا روی کا شکار ہو چکا ہے، برائیوں میں ملوث ہے، غلط طرف جاتا ہے، اس صورت میں مکمل چھان بین کے بعد اگر قاضی تنسیخ کرائے تو ایک طلاق بائن ہوگی، اس کو تنسیخ نکاح ہم شرعی طور پہ معتبر مانتے ہیں۔